علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 ہے جو ہمارے نصاب میں یہاں شامل ہے۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا تم بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمۂ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اور کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ اور عالم ہے فقط بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اب ہم مطلع سے شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ کیا کہتے ہیں اس غزل کے مطلع میں علامہ اقبال؟ دل سوز سے خالی ہے، سوز کہتے ہیں تڑپ کو، ٹھیک ہے، چاہت کو۔ نگاہ پاک نہیں ہے، وہ یہ لفظ نگاہ ہے تو یہاں تخفیف کر کے شاعری میں اس کو نگاہ لکھا ہے، نگاہ۔ تو نگاہ کے یعنی جو نظر ہے وہ کیا ہے، وہ صاف نہیں ہے۔ تو پہلے مصرے میں علامہ اقبال دو چیزوں کی کمی بتا رہا ہے۔ کون سی؟ ایک تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، آپ کا دل جو ہے وہ تڑپ سے ہے نی عشق کی چاہت سے کیا ہے، خالی ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ بھی کیا ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ پھر اس میں عجب کیا، کہتا بھی اس میں کیا ہے، تعجب کی کیا بات ہے، پھر اس پر تو حیران کیوں ہوتا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے، تو بے پرواہ نہیں ہے۔ بے باک کے معنی ہیں بے پرواہ، یہ تو اس کے لفظی معنی یا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، اس شعر میں کیا کہتے ہیں علامہ؟ کہتے ہیں کہ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے۔ تو انسانوں سے، اور میں یہ کہوں گا کہ اسپیسیفک مسلمانوں سے ایک قسم کا گلہ کرتے ہوئے ان کی خامیاں علامہ اقبال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ عشق حقیقی کی محبت سے خالی ہے۔ جو مالک کے لیے حقیقی طلب، حقیقی عشق، حقیقی تڑپ ہے نی ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نگاہ پاک نہیں ہے، یعنی آپ کی نظر پاک نہیں ہے، یعنی آپ کی نظروں میں دنیا کا سامان، دنیا کا حسن، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال و دولت یہ سمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تم اپنے مالک کو ملنا چاہو تو پھر کیا ہے، ان چیزوں سے کیا ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتا ہے پھر اس میں عجب کیا، کہتا ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یعنی تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کو مانتا بھی ہوں، میں اسے جانتا ہوں، پھر میری مدد کیوں نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، مجھے میرا مالک کیوں نہیں ملتا؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جذبے سے دل خالی ہے اور آنکھوں میں دنیا بسی ہے، تو یہ ہے کہ اس کے لیے مالک تک جانے کے لیے بے باکی کی ضرورت ہے، یعنی لاپرواہ۔ بے باکی معنی بے پرواہ یا لاپرواہی، یعنی کس کی بے پرواہی، یعنی پھر اس کو دنیا کی عیش عشرت کی پرواہ نہ ہو، اس سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی دولت، دھن، لالچ، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب جب ان کا ٹھکانہ دل کے بیچ میں ہے تو پھر کیا ہے، تم مالک کو پکارتے تو ہو لیکن بے پرواہ ہو کے جب پکارو گے، ان چیزوں سے خالی کر کے اپنے دل کو پکارو گے، اخلاص کے ساتھ پکارو گے، پھر تمہیں مالک ملے گا۔ لیکن اب یہ تیرے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو کیا ہے، کہ تو بے باک نہیں ہے، تو بے پرواہ نہیں ہے نہیں ہے۔ تو انسان کیا ایک دل ہے، تو ایک دل کے بیچ میں دونوں چیزیں کیسے آ جائیں کہ دنیا بھی سما جائے اور اس کا جو ہے مالک ہے، جو ہے رب ہے، وہ بھی سما جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
مختصراً آگے کیا کہتے ہیں علامہ، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں۔ ذوق تجلی، جلوہ دیکھنے کا ذوق، دیدار کا شوق، ٹھیک ہے، اسی خاک سے مراد نہیں، اسی جو بدن ہمیں دیا ہے مٹی کا بنا ہوا بدن، اور پنہاں کہتے ہیں کس کو، پوشیدہ کو، چھپے ہوئے کو۔ کہتا ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، یہ انسان تو خاک کا بنا ہوا ہے، اس کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے انسان کو، لیکن اس انسان کی جو اصل کوالٹی ہے، یعنی اس انسان کی جو اصل حیثیت ہے وہ ذوق تجلی سے، یعنی جس بندے کے اندر ذوق تجلی ہوگا، اپنے رب کے دیدار کا شوق ہوگا، تو وہی انسان جو ہے کیا ہے، اصل انسان ہے۔ اس خاک میں چھپی ہوئی ایک چیز ہے، یعنی خاک کا بنا ہوا جو بدن ہے آپ کا، اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، ذوق تجلی۔ اور اگر ذوق تجلی، اپنے رب کے دیدار کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے، پھر اس کی عظمت کیا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، ٹھیک ہے، ورنہ تو انسان کیا ہے۔ دوسری جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں، خاک ہے جب تک کہ ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو یہی کہتا ہے کہ انسان جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے، تو انسان کیا ایک مٹی کا انبار ہے، اس کی مٹی سے بنا ہے، کل مٹی سے مٹی ہو جائے گی، لیکن نہیں، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اصلی چیز کے اس کے اندر ذوق تجلی پیدا ہو جائے، پھر انسان کیا ہے نہیں کہ خلق الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا گیا، اللہ پاک کی مخلوق کا شاکار انسان ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں غافل، اور اس کے آگے کیا ہے، علامت تعصف، سائن آف ایکسکلائمیشن، یعنی اے غافل انسان، تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، تو بالکل ہی نہ سمجھ ہے، نرا ہو کہ بالکل، صاحب ادراک ہو گیا عقل والا، ٹھیک ہے، یعنی تیرے پاس عقل ہے ہی نہیں ہے کہ انسان کی عقل کی اصل کسوٹی ہے جو اس کو پرکھنے کی، اگر وہ یہ ہے کہ انسان کو اس نقطے سے دیکھو کہ وہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے۔ باقی دنیا کی ترقی، دنیا کا عروج، یہ تو انسان کے ساتھ ہے، وہ بھی دنیاوی اعتبار سے میٹر کرتا ہے، لیکن انسان کی اگر انسانیت دیکھنی ہے اور انسان کا اصلی معیار ہے وہ ہے ذوق تجلی، اس کے اندر اپنے رب کو دیکھنے کا شوق۔ اور قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوں گے وہ وہاں اس کو دیکھیں گے بھی، ہے نہیں، لہٰذا فرمائے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے سامنے ہی نہیں آنے دے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انسان کے اندر جو ہے یہ شوق جو ہے وہ کیا ہے، ہونا چاہیے۔ غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں ہے، یعنی جو انسان اپنے رب سے دور ہے تو وہ دراصل کیا ہے، وہ ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، سرمائے افرنگ، افرنگی سرما یعنی انگریزی سرما، یہ مثلا اس کے لفظی معنی ہیں، پرکار و سخن ساز ہے، پرکار کام بنانے والی ہے، سخن ساز باتیں بھی بنا، نمناک نہیں ہے، اس میں نمی نہیں ہے، آنسو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتا وہ آنکھ کے ہے سرمائی افرنگ سے روشن، یعنی وہ آنکھ، آج کی ماڈرن آنکھ کے بارے میں بات کرتے ہیں علامہ اقبال، یعنی انسان آج میکسیمم انسانوں کے پاس جو آنکھیں ہیں ان میں سرمائی افرنگ، کیا ماڈرنائزیشن ہے نہیں، کہ انگریزی کلچر، انگریزی تہذیب، انگریزی ترقی، یہ چیزیں تو اس کے پاس ہیں، سرمائے افرنگ سے روشن ہوگی، ان کا علوم بھی حاصل کر لیا، ان کا کلچر بھی حاصل کر لیا، ان کا تہذیب و تمدن بھی ان کے پاس آ گیا، یہ چیزیں تو ہیں، لیکن پرکار و سخن ساز ہے۔ اب کیا ہوا، یہ چیزیں حاصل کرنے سے پرکار، وہ بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے نہیں، یہ وہ اس انگریزی تہذیب سے متاثر ہو کے بڑے بڑے کام بھی کر رہا، پرکار کام بنا رہا ہے، سخن ساز ہے، باتیں بھی بڑی کر رہا ہے، لیکن جو اصلی چیز آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی وہ تھی نمناکی، یعنی آنکھوں کی نمی، آنکھوں میں پانی ہونا چاہیے، اور کون سا پانی، اپنے اللہ کے سامنے رونے کا پانی، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانے کا پانی، وہ چیز نہیں ہے کہ انسان کی اصلی حیثیت
اور علامہ اقبال کی جب ہم بات کریں، آپ کی لائف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال ایسے اپنے طالب علمی کے زمانے میں اپنے مولا کے اتنے قریب تھے. وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، ایسے میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. تو لندن میں وہاں اس زمانے میں یہ گرم پانی کا یہ وہ سسٹم کوئی نہیں. کہتے شمشیر کی تیزی، اتنی شدت کی سردی ہوتی تھی ہے نی، اس میں شمشیر تلوار جیسی تیزی ہوتی تھی، کاٹ دینے والی سردی. اور ایسے میں بھی آداب سیر خیزی. علامہ اقبال نے کبھی تہجد کو ایسے وقت میں بھی چھوڑا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کو انسانیت کے معیار پر لانے والی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مولا کے قریب ہو، وہ اس کے سامنے رونے دھونے والا ہو، وہ اس کے سامنے عجز و عاجزی کرنے والا ہو. اسی لیے کہا کہ بھائی وہ پرکار و سخن ساز تو ہم ہوگے، باتیں بھی بڑی کرتے ہیں، کام بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہم مولا سے دور ہو گئے. ہمارے آنکھوں میں نمی نہیں رہی، اپنے مولا کے سامنے عاجزی انکساری وہ چیزیں جو ہیں ختم ہو چکی ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں. اب کچھ جاہل ملا اور جاہل صوفیوں کی بات کرتے ہیں، اور علامہ اقبال آپ نے پھر دوسری طرف اپنے جنون کی بات کرتے ہیں. یہ جہاں جنون سے مراد علامہ اقبال کا جنون عشق. کہتے ہیں کہ جو ملا اور صوفی ہیں ان کو میرے جنون کی خبر نہیں ہے. بعض ملا اور صوفی نے علامہ اقبال پر فتوے بھی لگوائے تھے یعنی کہ ایسا ایسا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو میرے بارے میں علم نہیں ہے، میرے جنون کا، میرے جذبے کا، میرے ذوق و شوق کا ان کے پاس علم ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں. کہ یہ جو جنون میرے پاس ہے، اس جنون کا تھوڑا سا حصہ بھی ابھی ان کے پاس نہیں. سرے دامن، دامن کا سرا، کہتا ہے کہ اس دامن کا سرا بھی جو ہے ان کا ابھی اس جنون کے ساتھ اس کا کوئی ٹچ نہیں ہوا، وہ چاک نہیں ہوا، پھٹا نہیں. کیوں؟ جب عاشق عشق کے میدان میں چلتا ہے اس سے کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ صوفی اور وہ ملا جن کی نظر اپنی تنخواہ پر ہوتی ہے، نیاز پر ہوتی ہے، نہیں وہ یہی سوچتے ہیں بھائی ہمارا جیب کیسے بھر جائے، ہمارا گھر کے، وہ کیا سوچیں گے بھائی دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کس مقام پر ہے، دنیا کا علوم کہاں پہنچ چکا ہے، ہمیں کیسی فکر لینی ہے، کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، قوم کو کیسے لے کے چلیں. انہیں تو اپنے ہی سے اسے فکر ہے نا، مال و متاع کیسے جمع ہو جائے. تو انہی سے گلہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتا ہے اصل میں کیا ہے کہ ان کو میرے جنون کا پتہ نہیں ہے، میرے جذبہ عشق، میرا شوق، میرے علم کا ان کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ان کا جو دامن ہے ابھی اس راستے میں پھٹا نہیں ہے. انہوں نے یہ راستہ، عشق حقیقی کا راستہ ابھی انہوں نے اختیار ہی کیا نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو یہ راستہ اختیار کا وہ بے باک ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں. محکومی انجم، انجم کی حکومت نے، ستاروں کو. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے کہ پہلے، آج کل بھی ہیں کچھ لوگ، پہلے لوگ زیادہ ہی جو ہیں وہ ستارہ پرستی کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں، تو ان کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، پھر وہ ستاروں کا حساب تھا، ہاں بھائی تمہارے مقدر میں یہ لکھا وہ لکھا. اگر کوئی کہہ دیتا بھائی ہاں بھائی یہ نہیں لکھا، تو بس کہتے ہیں بھائی ہماری قسمت میں ہی نہیں. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہمیں ان ستاروں کی محکومی میں، ان کی حکومت کے انڈر نہیں رہنا ہے. کب تک رہی محکومی انجم میں میری خاک، یعنی اے انسان جو خاک سے بنا ہوا ہے تو ان ستاروں کی محکومی میں کیوں رہتا ہے؟ تیرے اندر تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں. کہ اگر کوئی تیرے سامنے مشکل آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ پہاڑوں سے جو ٹکراتے ہیں انہیں انسان کہتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس میں مشکلات کے ساتھ ٹکراؤں گا. ٹھیک ہے، میں مشکلات کو جھیلوں گا. تو پھر مشکل جو ہے وہ تبھی تو دور ہوگی، مشکل کا حل نکلے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے، یا تو میں نہیں یا گردش افلاک. افلاک فلک کی جمع گردش افلاک، اس کے ملے جلے معنی نکلتے ہیں دونوں لفظ سے. یعنی یہ جو گردش چل رہی ہے، گردش افلاک، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، نہیں اگر وہ نظام غلط ہے، ٹھیک ہے،
کچھ اس میں اس کو دور کرنے میں میرے سامنے کچھ مشکلات آ جائیں، کچھ رکاوٹیں آ جائیں، تو جذبہ ایسا ہونا چاہیے یا میں نہیں یا یہ نہیں، تو اس جذبے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کب تک، آخر کب تک یہ قوم جو ہے ان چیزوں میں پھنسی رہے گی، ستارہ پرستوں کے پاس، اور پھر جو ہے کہے گی بس ہماری مقدر میں یہ لکھا، بلکہ یہ نہیں، قوم کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک شوق ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، مشکلات کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تبھی وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے علامہ اقبال کہ میں بجلی ہوں اور میری نظر کہاں ہے، کو پہاڑ پر، بیاباں ویرانوں میں، یعنی دور دراز تک میری نظر ہے، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے۔ یہ خسو خاشاک، یہ گھاس پھوس کے جھونپڑے، یہ میرے لیے کوئی کیا ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ہے نہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ بھائی جو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں، دنیا کی عمارتیں، جسے خس و خاشاک کہتے ہیں، یہ کوڑا کرکٹ ہی ہے ہمارے سامنے۔ کہتا ہے ایک انسان ان میں کھو جائے، یا دنیا کی دوسری لال چن ان میں انسان کھو جائے، انسان سوچے سارا کچھ یہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کی نظر کہاں ہونی چاہیے، کو ہو بیاباں، دور دراز کی نظر ہونی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنا بہت سارا وقت تنہائی میں گزارتے ہیں۔ شیخ العالم کے بارے میں آپ نے پڑھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی کا کچھ ابتدائی جو دور ہے وہی سے پہلے کا وہ غار میں گزارا ہے۔ تو کہتے ہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں، میری نظر کیا ہے، پہاڑوں پر ہے، بیابان ویرانے میں ہے، دور دراز تک میری نظر میں وسعت ہے۔ میں ان چیزوں کے پیچھے بس اپنا ہے، جیسے آج کا انسان پھنسا ہوا بھائی، ہے نی، مکان بن جائے، کار مل جائے، ہے نی، تھوڑا گھومنے پھرنے کا سامان ہو، کھانے کے لیے اچھا ہو، پہننے کے، بس اسی میں ایک انسان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور لہذا علامہ اقبال کہتا ہے کہ ایک ایمان والے کی نظر، ایک صحیح انسان کی نظر جو ہے کیا، اس سے دور ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے، کو ہو بیاباں، اس کی نظر میں وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال اگر ان چیزوں میں پھنسے رہتے تو ان کے اندر اتنے اچھے خیالات، اتنے اچھے افکار کہاں آتے۔ انسان جو کرتا ہے، جہاں چلتا ہے، وہی تو اس کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، وہی اس کی زبان سے بھی نکلتا ہے۔ شاعر تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اپنی دنیا کو بالکل محدود کیا تھا، یہاں تک کہ ان کو جو وظیفہ مل رہا تھا، کسی نے کہا ہم آپ کا وظیفہ بڑھا دیں، بولا نہیں اتنا ہی کافی ہے۔ تو اپنی زندگی کو محدود کر کے ایسے افکار و خیالات و نظریات میں غور و خوض کرنے کے بعد ان کو یہ چیزیں کیا ہیں، ہمارے سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نظر میں کیا ہے، وسعت ہونی چاہیے۔ اور مقطع ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ عالم یعنی دنیا، مومن جانباز وہ ایمان والا، وہ مومن جو اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، اس کی میراث، اس کی وراثت کیا ہے، عالم، ساری دنیا۔ ٹھیک ہے، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کہتا ہے کہ جو جان باز مومن ہے اس کی وراثت کیا ہے، یہ ساری زمین ہے، یہ سارا جہان ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ بھائی یہ جو زمین ہے یہ ان کی وراثت ہے، میں ان کے قبضے میں ان کو دوں گا جو صحیح ایمان والے ہوں گے، جو درست ایمان والے ہوں گے، جو مضبوط مکمل ایمان والے ہوں گے۔ اس لیے کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جان باز کی میراث، ایک جان باز مومن کی وراثت کیا ہے، ساری دنیا۔ ٹھیک ہے، وہ کھویا نہیں رہتا ہے، یہ وطن پرستی میں، یہ اس ایریے میں، یہ اس کے پاس یہ نہ ہی بنیادوں پر، بلکہ اس کی نظر ساری دنیا پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ جان باز مومن بنے گا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک اس کو یہ عطا بھی کرے گا۔ مومن نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اب ایمان والے کے لیے کیا ضروری ہے، صاحب لولاک۔ صاحب کہتے ہیں کس کو، ساتھی کو، اور لولاک اصل میں یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں، لو کے معنی اگر لا نہیں کا تجھے، یہ اس حدیث کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اگر تجھے نہیں، تو کیا مطلب ہوا کہ اس پوری حدیث میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اگر میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تجھے نہ بھیجنا ہوتا مجھے، تجھے نہ میں مجھے بھیجنا ہوتا تو پھر میں ساری دنیا کو نہیں پیدا کرتا۔ تو اس لیے صاحب لولاک کا مطلب لولاک کے سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں دنیا کو بناتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صاحب لولاک یعنی اس لولاک کا ساتھی، یعنی ایمان والا وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو، قریب ہو، جو انہیں پہچانتا ہو، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہو۔ اسی لیے کہا مومن نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں، جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہ ہونے، پہچاننے والا، انہیں اپنانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی جو ہے اس کو پڑھیں گے 1-2 مرتبہ اچھے طریقے سے۔ اگر کہیں کوئی پریشانی آئی تو پھر مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ پوچھنا آپ کو؟